اگر آپ چکن کھانے کے شوقین ہیں تو نیکسٹ ٹائم چکن بائی کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ دیکھیں، نیچرل پروسیس جو ایک مرغی کے انڈے سے نکلنے سے لے کر ایک بھرپور مرغی بننے تک جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ سے زیادہ کا ٹائم لیتا تھا پہلے، لیکن اب یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے اس کو بڑا شارٹ کر دیا گیا ہوا ہے۔ اور اس کو شارٹ کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کو میس پروڈیوس کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، کچھ انجیکشن یوز کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں اصل ڈائلیما ہے، جو یورپی یونین ہے، یو ایس اے ہے، یا دوسرے اس طرح کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی بیماری سے بچانے کے لیے، کیونکہ پروسیس بہت زیادہ فاسٹ کر دیا گیا ہے، کسی بھی بیماری سے بچانے کے لیے اینٹی بایوٹکس کا ہیوی استعمال کیا جاتا۔ سیکنڈ، ہارمونز یوز کیے جاتے ہیں۔ تیسرا، ان کی جو ساری باتیں جب وہ پروڈیوس ہو جاتی ہیں تو ان کو فیڈ جو ہے نا ویسے دی جاتی ہے تاکہ وہ گرو کر سکیں بڑی آسانی سے۔ یہ تینوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ریگولیٹڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو اینٹی بایوٹک لگائی جاتی ہیں ان کے اندر ہیوی میٹلز کی آمیزش ہوتی ہے، جس میں مرکری، آرسینک بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیڈ ہے اس کے اندر بھی ہیوی میٹلز ہوتا ہے، اور باقی اس طرح کی مختلف ایسی چیزیں جو ہماری کڈنی یا دوسری سسٹمز کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اور تیسری یہ کہ ہارمونز یا اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا وزن زیادہ بڑھانے میں۔ اب اس کا حل کیا ہو؟ اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اگر اس چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے پولٹری فارمز کو، تو وہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو چکن کھانے کا شوق ہے، آپ مرغی کھانے کے شوقین ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ یہ فارم سے والی مرغیاں نہ لیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی فارم ہے تو آپ دیکھیں، کوشش کریں کہ وہ آپ کی جان پہچان کا بندہ ہو تو وہ یہ ساری چیزیں یوز نہیں کر رہا، یا جو دیسی مرغی ہے اس کا استعمال کریں۔